کوفہ سے 2 منزل پہلے حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور کہا کہ آپ ایسا راستہ منتخب کریں جو نہ کوفہ جاتا ہو نہ مدینہ۔ امام علیہ السلام نے بائیں ہاتھ پر جانے والی راہ کا انتخاب کیا، لیکن ابن زیاد نے حر کو خط بھیج کر امام علیہ السلام سے سختی کرنے کا حکم دیا تو حر نے آپ علیہ السلام کو مزید آگے بڑھنے سے روکا۔ کبھی حر کا لشکر امام علیہ السلام کے پیچھے چلتا تو کبھی آگے، حتیٰ کہ 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ وارد ہوئے۔ امام علیہ السلام نے اس زمین کا نام دریافت فرمایا، جواب دیا گیا کربلا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوندا، غم اور بلاؤں میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا، یہاں اترو، یہی ہمارے مرنے اور خون بہنے کی جگہ ہے اور ہماری قبور کا مقام ہے۔ حر اور اس کے لشکر نے بھی ایک کنارے پر خیمے نصب کر لیے۔ امام حسین علیہ السلام ان اشعار کو پڑھ رہے تھے۔ اے زمانہ، تیری دوستی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ صبح شام تو نے اپنے دوستوں کی ایک جماعت کو قتل کیا۔ ہر زندہ موت کی طرف جا رہا ہے اور ہر امر خدا کے ذمہ ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو مستورات اور طفلان میں بیٹھی تھی، جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام سے ان اشعار کو سنا، فوراً بھائی کے پاس آئیں اور کہنے لگی، بھائی جان، ایسی باتیں وہ شخص کرتا ہے جسے اپنے قتل کا یقین ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بہن، ایسا ہی ہے۔ اگر بنی امیہ مجھے آزاد چھوڑتے تو میں مدینہ سے باہر نہ آتا۔ بی بی نے فرمایا، اے کاش یہ وقت نہ آتا کہ حسین اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ بات میرے دل کو غمگین کر رہی ہے اور اس کا برداشت کرنا مجھ پہ بہت سخت ہے۔ اس کے بعد اپنے چہرے پر تماچے مارنے لگی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ امام علیہ السلام اٹھے اور بی بی کے چہرے پہ پانی ڈالا حتیٰ کہ ان کو ہوش آ گیا۔ ان کو تسلی دی اور انہیں اپنے جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بابا علی علیہ السلام کے مصائب کی یاد دلائی تاکہ ان کی شہادت کو چھوٹی مصیبت سمجھ کر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سکون مل جائے۔ یوں 2 محرم کو اس دنیا کا مظلوم ترین قافلہ اپنی منزل مقصود پر پہنچا، وہ قافلہ جس کے امام علیہ السلام کو یقین تھا کہ ان کا مقدس خون اسی سرزمین پر بہایا جائے گا، وہ خون جو دنیا کا مقدس ترین خون تھا۔ سلام ہو مظلومان کربلا علیہ السلام پر، سلام ہو اصحاب حسین علیہ السلام پر، سلام ہو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر۔